بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ واپس مل چکا ہے اور مریم نواز ابھی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی، جو پہلے ہی بہت ایکٹیو ہیں۔ اب پہلے تو جتنی وہ کوششیں کر رہی تھیں ان کوششوں کے نتیجے میں آگے پکچر بہت واضح نہیں تھی اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہوا نہیں دیکھ رہی تھیں، لیکن اب یہ جو پاسپورٹ مل گیا ہے اور ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی، تو ایسی صورت کے اندر وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے بہت ہی سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے وہ ایک طرف تو چلو اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو جتنی بھی سیاسی جمہوری قوتیں ہیں وہ آپس میں مقابلہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو موروثیت ہے، جو خاندانی سیاست ہے، جو ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی جو پولیٹیکل پارٹی کا وہ جو ایک وہ تصور ہے، وہ مزید تقویت اختیار کر چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی فیملی کے اندر ہی رہے گی، اور پاکستان کا نیکسٹ جو بھی پرائم منسٹر ہوگا ان بڑی پارٹیز میں وہ اسی فیملی کے اندر جو ہے وہ بلڈ ریلیشن میں سے ہوگا، کوئی اور باہر سے نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کی یہ جو واپسی ہے وہ ایک پاکستانی پوری قوم کے لیے ایک بہت ہی سوالیہ نشان ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پوری قوم کے اندر جو اہل لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہیں؟ کیا بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں پی ایم ایل ایل کے اندر جتنے بڑے بڑے قداور جو شخصیات ہیں سیاسی وہ ساری irrelevant ہو جائیں گی، وہ سارے مشیر ہوں گے، وہ سارے اس طرح کے اس کے ایڈوائزرز ہوں گے۔ کل کو پرائم منسٹر کے لیے کوئی سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہوگا تو وہ مریم نواز ہوگی۔ نواز شریف بھی واپس آنے کے لیے تیار ہے، اگر موقع ملا، اگر ان کی نااہلیت ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہوں گے اور اس کے بعد یہ ہوں گی۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ کی یہ جو واپسی ہے پولیٹکس کے اندر، یہ پاکستان کی پوری قوم پہ اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، اور اس سے جو پاکستان کا جو پولیٹکس کا جو کلچر ہے اس کے اندر جو موروثی سیاست ہے وہ مزید تقویت اختیار کرے گی۔ اس سے یہی پتہ چلے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، فضل الرحمان کا جو بیٹا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ اے این پی کے اندر جو اس کا بیٹا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ولی خان فیملی ہی رہے گی ادھر بھی جتنے بھی سیاسی مذہبی پارٹیاں ہیں، یعنی یہ بات صرف سیاسی پارٹیوں کی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کے اندر بھی علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے بعد ان کا بیٹا ہی اس کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کینڈیڈیٹ بن نہیں سکتا۔ یہ جتنی جملہ سیاسی مذہبی پارٹیاں، تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ پریشان کن بات ہے جس کے اندر جو میریٹوکریسی ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جاتا ہے، اور صرف جو آپ کی لینیج ہے، جو آپ کی بلڈ ریلیشن ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور اسی تناظر میں مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہو چکی ہے، اور وہ تو پہلے ہی بہت جارحانہ تھیں، اب مزید وہ جارحیت اختیار کریں گی پولیٹکس کے اندر، اور وہ سب کو رونتی ہوئی اپنے آپ کو منوائیں گی کہ she is the most suitable candidate for premiership in Pakistan and she would be the strongest one against Imran Khan, or after Imran Khan she would be the only candidate for the premiership۔ تو اس کے اوپر پاکستان کی جو پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے اس کو اور پاکستانیوں کو ایز اے ہول سوچنا ہوگا کہ اس کلچر کو تھوڑا سا تو تبدیل کریں، اور پارٹی کے اندر جو انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دوبارہ فوکس کیا جانا چاہیے، اور جو بھی کوئی اہل ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ صرف جو ہے وہ رشتہ دار کو، بیٹے بیٹی کو آگے آنے کی اجازت نہ ہو، جو جتنا اہل ہے وہ میرٹ کے اوپر آگے آنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ کراچی کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر دہشت گردوں نے دہشت گردی کا بہت بڑا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور اس منصوبے کو ناکام کر دیا گیا ہے، اور اس منصوبے کو ناکام کرنے کے سلسلے میں ناردرن بائی پاس جنجال گوٹ میں پولیس مقابلے میں مارے گئے دہشت گرد سید ایمل خان
اور عبداللہ 12 ربیع الاول پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اہم مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ملزمان کی قیامگاہ سے تیار خودکش جیکٹ، 2 دستی بام، 2 پستول، 88 راؤنڈ ڈیٹونیٹر وائر، بال بیئرنگ، کمپیوٹر ہارڈ ڈسک اور میگنٹ کے علاوہ ایک ٹارگٹ لسٹ بھی ملی ہے۔ تو یہ کراچی کے اندر پہلے بھی ربیع الاول کے سلسلے میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے اور اب بھی دوبارہ دہشت گردی پنپ رہی ہے۔ ہم نے آپ کو کہا ٹی ٹی پی دوبارہ سوات، مالاکنڈ اور فاٹا کے اندر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اور ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ جو ہیں کراچی کے اندر، چونکہ کراچی دنیا میں پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے اور ادھر آ کے پہلے بھی کراچی چونکہ چیف ٹارگٹ رہا ہے اور ان کا حلیہ اس طرح کا ہے کہ ادھر آ کے وہ آسانی سے گھل مل جاتے ہیں اور ٹیررزم کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کو آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے بہت زبردست کارروائی ہے، لیکن اس کے اوپر حکومتی سطح پر اور سیکیورٹی سطح پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ آج اگر یہ کراچی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو لاہور کو بھی کریں گے، اسلام آباد کو بھی کریں گے اور دوبارہ سے یہ دہشت گردی کی جو ویو ہے دوبارہ سے یہ ری ایمرج ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے دوبارہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی امیڈیٹ، پرومپٹ اور میننگ فل رسپانس چاہیے جس سے ان کا قلعہ کما کیا جا سکے اور دوبارہ سے ان کو پنپنے کی اجازت نہ دی جا سکے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔